الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل جنگ احزاب کا ذکر چل رہا ہے. یہ بیان ہوا تھا کہ کفار نے رات کو آندھی اور طوفان کی وجہ سے میدان خالی کر دیا. کفار کے میدان خالی کر جانے کے بعد کی تفصیل میں تاریخ میں یوں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لشکروں کو واپس بھگا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، یعنی آئندہ ہم قریش کے خلاف نکلیں گے مگر انہیں ہمارے خلاف نکلنے کی ہمت نہیں ہوگی. اور اس کے بعد واقعی ایسا ہوا. قریش کو ہمت و جرأت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کریں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح ہو گیا. بہرحال صبح ہوئی تو خندق کے پار کوئی مخالف موجود نہ تھا، سب بھاگ چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے گھروں کی طرف جانے کی اجازت دے دی. سب خوشی خوشی اپنے گھروں کو جانے لگے. بیان کیا جاتا ہے کہ خندق کا محاصرہ 15 دن رہا، یا ایک قول کے مطابق یہ محاصرہ 20 دن رہا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1 ماہ کے قریب محاصرہ رہا. غزوہ خندق میں 9 افراد شہید ہوئے تھے. جو ایک سعد بن معاذ ہیں، یہ اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے اور کچھ دنوں کے بعد وفات ہوئی. انس بن اوس، پھر عبداللہ بن سہل، طفیل بن نعمان، ثعلبہ بن انما بن عدی، کعب بن زید، قیس بن زید بن عامر، عبداللہ بن ابی خالد، ابو سنان بن سیفی بن صخر. اور 2 صحابہ دراصل پہلے شہید ہو گئے تھے، پہلے جن کا ذکر ہو چکا ہے، جو ابو سفیان کی لشکر کا پتہ کرنے گئے تھے اور وہاں شہید ہوئے. یوں کل 11 شہید ہوئے. یہ 2 جو تھے یہ سلیت اور سفیان بن عوف اسلمی تھے. مشرکین کے 3 افراد مارے گئے، جو عمر بن عبد ود، نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ اور عثمان بن منبع. اس کو خندق کے دن، یعنی جس دن کفار نے پرزور حملہ کیا تھا اور مسلمانوں نے بھی تیروں کا جواب تیروں سے دیا تھا، ایک تیر لگا تھا جس سے کہ زخم سے یہ مکے جا کر مرا. جنگ احزاب کا موعظانہ انجام ہوا جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں. اس کے بارے میں حضرت شیرین صاحب نے لکھا ہے کہ کم و بیش 20 دن کے محاصرے کے بعد کفار کا لشکر مدینہ سے بے نال و مرام واپس چلا گیا، اور بنو قریظہ جو ان کی مدد کے لیے نکلے تھے وہ بھی اپنے قلعہ میں واپس آ گئے. اس لڑائی میں مسلمانوں کو جانی نقصان زیادہ نہیں ہوا، یعنی صرف 5-6 آدمی شہید ہو گئے، مگر قبیلہ اوس کے رئیس اعظم سعد بن معاذ کو ایسا کاری زخم آیا کہ وہ بالآخر اس سے جانبر نہ ہو سکے. اور یہ نقصان مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا. کفار کے لشکر میں سے صرف 3 آدمی قتل ہوئے، لیکن اس جنگ میں قریش کو کچھ ایسا دھکا لگا کہ
کہ اس کے بعد ان کو پھر کبھی مسلمانوں کے خلاف اس طرح جتھا بنا کر نکلنے یا مدینے پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ لشکر کفار کے چلے جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو واپسی کا حکم دیا، اور مسلمان میدان کارزار سے اٹھ کر مدینے میں داخل ہو گئے۔ جنگ خندق یا احزاب جو اس طرح غیر متوقع اور ناگہانی طور پر اختتام کو پہنچی، ایک نہایت ہی خطرناک جنگ تھی۔ اس سے بڑھ کر کوئی ہنگامی مصیبت اس وقت تک مسلمانوں پر نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اتنی بڑی مصیبت ان پر آئی۔ یہ ایک خطرناک زلزلہ تھا جس نے اسلام کی عمارت کو جڑ سے ہلا دیا، اور جس کے مہیب مناظر کو دیکھ کر مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئیں اور ان کے کلیجے منہ کو آنے لگے، اور کمزور لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس اب خاتمہ ہے۔ اور اس خطرناک زلزلے کے دھکے کم و بیش 1 ماہ تک ان پر آتے رہے، اور کئی ہزار خونخوار درندوں نے ان کے گھروں کا محاصرہ کر کے ان کی زندگیوں کو تلخ کیے رکھا، اور اس مصیبت کی تلخی کو بنو قریظہ کی غداری نے دوگنا کر دیا۔ اور اس سارے فتنے کی طے میں بنو نذیر کے وہ موسن کش یہودی تھے جن پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کر کے ان کو مدینے سے امن و امان کے ساتھ نکل جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ انہی یہودی رؤسا کی اشتعال انگیزی تھی جس سے صحرائے عرب کے تمام نامور قبیلے عداوت اسلام کے نشے میں مخمور ہو کر مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے مدینے پر جمع ہو گئے تھے۔ اور یہ قطعی طور پر یقینی ہے کہ اگر اس وقت ان وحشی درندوں کو شہر میں داخل ہو جانے کا موقع مل جاتا تو ایک واحد مسلمان بھی زندہ نہ بچتا، اور کسی پاک باز مسلمان خاتون کی عزت ان لوگوں کے ناپاک حملوں سے محفوظ نہ رہتی۔ مگر یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی قدرت کا غیبی ہاتھ تھا کہ اس ٹڈی دل کو بے نیل و مرام واپس ہونا پڑا، اور مسلمان شکر و امتنان کے ساتھ امن و اطمینان کا سانس لیتے ہوئے اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ بنو قریظہ کا خطرہ ابھی تک اسی طرح قائم تھا۔ یہ لوگ نہایت خطرناک صورت میں اپنی غداری کا مظاہرہ کر کے اب امن و امان کے ساتھ اپنے قلعوں میں محفوظ ہو گئے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اب کوئی شخص ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن بہرحال ان کے فتنے کا سد باب جو ضروری تھا، کیونکہ ان کا وجود مدینے میں مسلمانوں کے لیے ہرگز ایک مارے آستین سے کم نہ تھا، چھپے ہوئے دشمن سے کم نہیں تھا۔ اور دوسری طرف بنو نذیر کا تجربہ بتاتا تھا کہ یہ سانپ ایسا ہے کہ اسے گھر سے باہر نکالنا بھی ایسا خطرناک ہے، ایسا ہی خطرناک ہے جیسا کہ اسے اپنے گھر میں رہنے دینا۔ بہرحال اس کے سدباب کے لیے بنو قریظہ کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، جسے غزوہ بنو قریظہ کہتے ہیں، جو ذوالقعدہ 5 ہجری مطابق مارچ اور اپریل 627 میں ہوا۔ قرآن کریم میں بھی اس بارے میں ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس نے ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا
ان میں سے ایک فریق کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک فریق کو قیدی بنا رہے تھے، اور تمہیں ان کی زمین اور ان کے مکانوں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کا بھی جسے تم نے اس وقت تک قدموں تلے پامال نہیں کیا تھا، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ بنو قریظہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ بنو قریظہ یہود کا ایک قبیلہ ہے۔ یہ قریظہ کی اولاد تھی جو مدینہ کے قریب چند میل کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعے میں اتری تھی اور پھر اسی کے نام سے منسوب ہونے لگی۔ قریظہ اور نذیر دو بھائی تھے جن کا تعلق حضرت ہارون کی اولاد سے تھا۔ ایک کی اولاد بنو قریظہ کہلائی اور دوسرے کی اولاد بنو نذیر۔ اس غزوے کا پس منظر جیسا کہ گزشتہ خطبات میں بیان ہو چکا ہے، اور غزوہ خندق کی تفصیل میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ بنو قریظہ نے عین جنگ کے دوران عہد شکنی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف قریش کی مدد کی تھی اور ان معاہدوں کو توڑ دیا تھا جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ نے اور صحابہ نے ہتھیار اتار دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور پانی منگوایا اور اپنا سر دھونے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور خوشبو منگوائی اور ظہر کی نماز ادا کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے ہمیں سلام کیا جب کہ ہم گھر میں تھے۔ اس نے آواز دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اس کی طرف گئے اور میں دروازے کے درمیان میں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت دیہا کلبی تھے، وہ اپنے چہرے سے غبار جھاڑ رہے تھے اور انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی گردن سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیے۔ اللہ کی قسم ہم نے ہتھیار نہیں اتارے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب سے آپ کا دشمن سے سامنا ہوا ہے تب سے فرشتوں نے اسلحہ نہیں اتارا اور ابھی تک ہم احزاب کے تعاقب سے واپس آ رہے ہیں۔ بعض نے کہی کہ فرشتوں نے اسلحہ نہیں اتارا، یہاں تک کہ ہم ہمراہ الاسد تک پہنچ گئے اور اللہ نے ان کو شکست دی۔ اب آپ ادھر کا رخ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کدھر؟ تو اس نے اشارہ سے کہا، ادھر، یعنی بنو قریظہ کی طرف۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اندر واپس آ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کون تھا جس سے آپ بات کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ تو میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم نے اسے کس سے شخص کے مشابہ پایا؟ تو میں نے کہا، وہ حضرت دیہا کلبی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل تھے۔ یہاں وہ بات ظاہر ہو گئی کہ فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، یہ جبریل تھے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بنو قریظہ کی طرف جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان کروایا کہ بنو قریظہ کی طرف نکل پڑیں اور عصر کی نماز وہیں پڑھیں۔ چنانچہ اعلان سنتے ہی صحابہ تیزی سے نکل پڑے۔ صحابہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا یہ عالم تھا کہ راستے میں جب عصر کی نماز کا وقت آیا اور قریب تھا کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے تو بعض صحابہ نے سوچ کر کہ نماز کا وقت جاتا ہے اس لیے نماز پڑھ لینی چاہیے، اور نماز پڑھ لی۔ اور بخاری کی شرح فتح الباری کے مطابق بعض صحابہ نے کہا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے، اس لیے وقت جاتا ہے تو جائے، ہم وہیں جا کر پڑھیں گے۔ روایات کے مطابق یہ لوگ اس وقت پہنچے جب سورج غروب ہو چکا تھا، اور اس وقت انہوں نے وہاں پہنچ کر عصر کی نماز ادا کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو کچھ نہیں کہا، نہ انہیں جنہوں نے نماز فوت ہو جانے کے خدشے کی بنا پر راستے میں نماز پڑھ لی، اور نہ انہیں جنہوں نے سورج غروب ہونے کے بعد بنو قریظہ میں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان کو لشکر کا سیاہ رنگ کا
عقاب نامی جھنڈا دیا۔ یہ تفصیل صحیح بخاری اور بعض تاریخی کتب میں بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلے مزید تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک جماعت کے ساتھ بطور حرابل دستے کے آگے روانہ فرما دیا اور پھر خود بھی ان کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس بارے میں یوں تعریف فرمایا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر شہر میں واپس تشریف لائے تو ابھی آپ مشکل سے ہتھیار وغیرہ اتار کر نہانے دھونے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ آپ کو خدا کی طرف سے کشفی رنگ میں یہ بتایا گیا کہ جب تک بنو قریظہ کی غداری اور بغاوت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ کو ہتھیار نہیں اتارنے چاہیے تھے، اور پھر آپ کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ بلا توقف بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس طرح آپ نے صحابہ میں عام اعلان کروا دیا کہ سب لوگ بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف روانہ ہو جائیں اور نماز عصر وہیں پہنچ کر ادا کی جائے، اور آپ نے حضرت علی کو صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ فوراً آگے روانہ کر دیا۔ پہلے حضرت عائشہ کے حوالے سے بھی بیان ہوا ہے۔ بہرحال یہ کشفی نظارہ تھا، جیسے حضرت بشیر احمد صاحب نے بھی لکھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نظارہ حضرت عائشہ نے بھی دیکھا ہو کشفی حالت میں، اور اس طرح ہو جاتا ہے۔ بنو قریظہ کی طرف روانگی کا ذکر یوں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر حضرت ابن ام مکتوم کو نگران مقرر فرمایا اور بنو قریظہ کی طرف بدھ کے دن نکلے، اور ذوالقعدہ کے 7 دن باقی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اور زرہ پہنی اور خوات پہنا اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لے لیا اور ڈھال گلے میں لٹکا لی اور اپنے گھوڑے لحیف پر سوار ہوئے۔ مسلمانوں کے پاس 36 گھوڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 3000 افراد تھے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت علی مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ساتھ پہلے ہی بنو قریظہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم بنو قریظہ کے پاس پہنچ گئے اور حضرت علی نے قلعے کے نیچے جھنڈا گاڑ دیا۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو انہیں جنگ کا یقین ہو گیا، پھر وہ اپنے قلعوں میں بند ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کو گالیاں دینے لگے۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم خاموش رہے اور ان گالیوں کا کوئی جواب نہیں دیا، اور کہا کہ اب تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو قریظہ تک پہنچ گئے اور بنو قریظہ کے پہاڑ کے دامن میں بیر انا پر ان کے قلعے کے قریب ٹھہر گئے۔ اسے بیر انا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بنو قریظہ کے کنوؤں میں سے ایک کنواں ہے۔ اس بارے میں سید خاتم النبیین میں جو تفسیر لکھی ہے حضرت بشیر صاحب نے یوں ہے کہ جب حضرت علی وہاں پہنچے تو بجائے اس کے کہ بنو قریظہ جن میں غزوہ خندق کے بعد بنو نذیر کا رئیس اعظم اور فتنہ کا بانی مبانی وہی بن اختب بھی اپنے وعدے مطابق آپ کو شامل ہو گیا تھا، اپنی غداری اور بغاوت پر اظہار ندامت کر کے عفو اور رحم کے طالب بند تھے، انہوں نے برملا طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور کمال بے حیائی اور کمینگی کے طریق پر ازواج مطہرات کے متعلق بھی نہایت ناگوار بدزبانی کی۔ حضرت علی اور ان کے دستے کے روانہ ہو چکنے کے تھوڑی دیر بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلح ہو کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ ایک گھوڑے پر سوار تھے اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ جب آپ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو حضرت علی نے، جو تھوڑی دور تک آپ کے استقبال کے لیے واپس آ گئے تھے، آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے خیال میں آپ کو خود آگے تشریف لے جانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ انشاءاللہ کافی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور فرمانے لگے کیا بنو قریظہ نے میرے متعلق کوئی بدزبانی کی ہے؟ دیکھا کہ حضرت علی روک رہے ہیں تو انہوں نے کوئی غلط باتیں کی ہوں گی۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ہے،
چلو قد اوذی موسیٰ باکثر من ھذا، یعنی موسیٰ کو ان لوگوں کی طرف سے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی تھی، بس آپ آگے بڑھے، بنو قریظہ کے کنویں پر پہنچ کر ڈیرا ڈال دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ان میں جتنی جرت نہیں ہے کہ میرے سامنے مجھے برا بھلا کہیں، اور بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ آگے بڑھے۔ مسلمانوں کے اس غزوے میں کھانے کا بھی ایک ذکر ملتا ہے کہ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کے وقت تک جمع ہو گئے، اور حضرت سعد بن عبادہ نے کھجوروں کا ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بھیجا۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کیا ہی اچھا کھانا ہے۔ مسلمانوں کے بنو قریظہ پر محاصرے کی مزید تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت آگے بڑھے اور تیر انداز دستے کو آگے رکھا۔ انہوں نے یعنی یہودیوں کے قلعوں کا احاطہ کر لیا اور ان پر تیر اندازی کی اور پتھر برسائے، اور وہ بھی اپنے قلعوں سے تیر اندازی کرتے رہے، یہودی بھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ پھر قلعوں کے ارد گرد رات گزاری اور مسلمان یہود پر باری باری حملہ کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان پر تیر اندازی کرواتے رہے، یہاں تک کہ یہود نے ہلاکت کا یقین کر لیا اور مسلمانوں پر تیر اندازی چھوڑ دی اور کہنے لگے کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم تم سے بات چیت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے نباش بن قیس کو آپ کے پاس بھیجا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دیں، جیسے بنو نذیر یہاں سے گئے تھے، اور آپ اموال اور ہتھیار لے لیں اور ہمارے خون معاف فرما دیں۔ ہم آپ کے شہر سے اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ نکل جائیں گے، یہ یہود کی طرف سے پیشکش ہوئی، اور ہمارے لیے وہ سامان ہوگا جس کو ہمارا ایک اونٹ اٹھا سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، اور پھر نباش نے کہا کہ ہمیں اموال کی ضرورت نہیں جس کو ہمارے اونٹ اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق اترنا ہوگا، لیکن اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر اترنے سے انکار کر دیا اور اپنی قوم میں واپس چلا گیا۔ اس کے بعد بنو قریظہ کے سرداروں نے آپس میں مشاورت کی، مشورے کیے۔ جب نباش نے اپنی قوم میں آ کر ان کو تمام حالات کی خبر دی اور محاصرہ اب طول پکڑنے لگا، تو بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد اپنی قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تم پر ایک آزمائش آئی ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ میں تمہارے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے جس کو چاہو قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ کعب بن اسد نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں اور ان کو سچا مان لیں، کیونکہ اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یہ وہی شخص ہیں جن کا ذکر تم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہو، اور ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عورتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ بخدا تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ شامل ہونے سے صرف اس بات نے روکا ہے کہ وہ عرب سے ہیں اور بنی اسرائیل سے نہیں۔ بس اب جہاں وہ ہے اللہ نے ہی اس کو نبی بنایا ہے، یعنی اب تو جو بھی ہیں وہ انہیں ہی بنایا ہے نبی۔ یہ تو بڑا واضح ہے۔ اور کہنے لگا کہ میں تو عہد بھی توڑنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ مصیبت اور آزمائش اس حیی بن اخطب کی طرف سے ہے۔ وہ پاس بیٹھا ہوا تھا۔ پھر کعب نے کہا کیا تمہیں یاد ہے کہ ابن جواس، یہ یہود کا ایک قدیم عالم تھا، اس نے تمہیں کیا کہا تھا جب وہ تمہارے پاس آیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں نے شراب، سرکے اور کھجور کی سرزمین یعنی بیت المقدس کی سرزمین چھوڑ دی
اور میں پانی، کھجور اور جو کی سرزمین میں آ گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو کعب بن اسد نے بتایا کہ کعب بن اسد نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ اس بستی سے، یہ بزرگ نے، اس بستی سے ایک نبی کا ظہور ہوگا، اور اس وقت اگر میں زندہ ہوا تو اس کی اتباع اور مدد کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو تم محتاط رہنا کہ کوئی تمہیں اس کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی تم قبول کر لینا، انکار نہ کرنا، اس کی اتباع کرنا اور مددگار اور دوست بن جانا۔ میں تو دونوں کتابوں پر ایمان لے آیا ہوں، پہلی پر بھی اور آخری پر بھی، یعنی جو آن صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب ہے اس پر بھی، اور میرا سلام اسے پہنچا دینا اور اسے کہنا کہ میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ پھر کعب کہنے لگا، بس آؤ ہم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تصدیق کریں۔ تو یہ سن کر بنو قریظہ کے لوگ کہنے لگے، ہم تو رات کے یعنی تو رات کا جو فیصلہ ہے اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، جو موسیٰ کی کتاب ہے، اور اس کو کسی اور کتاب سے ہرگز نہیں بدلیں گے۔ اس پر کعب نے کہا، جب تم میری بات نہیں مانتے تو دوسری بات یہ ہے کہ آؤ ہم اپنے بچوں اور بیویوں کو قتل کر دیں، پھر تلواریں سونت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر ٹوٹ پڑیں، ہمارا پیچھے کوئی بوجھ نہ ہوگا حتیٰ کہ اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اگر ہم مارے گئے تو ہم ہی ہلاک ہوں گے، ہمارے پیچھے پوری نسل نہیں ہوگی جس کے بارے میں ہمیں خدشہ ہوگا، اور اگر ہم غالب آ گئے تو میری عمر کی قسم، اولاد اور بیویاں تو ہمیں اور بھی مل جائیں گی۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہم ان مسکینوں کو قتل کر دیں؟ ان کے بعد زندگی میں کیا لذت رہ جائے گی؟ پھر کعب نے کہا، اگر تم میری یہ بات بھی نہیں مانتے تو آج کی رات ہفتہ یعنی سبت کی ہے، اور امید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اس رات ہماری طرف سے بے فکر ہوں گے، اس لیے تم ان پر حملہ کر دو، شاید کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو دھوکہ دے سکیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے سبت کو خراب کر دیں اور اس میں ایسا کام کریں جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، سوائے اس کے جس کو تو جانتا ہے، اور پھر اس کا مسخ ہو جانا بھی تجھے مخفی نہیں۔ اور یوں کعب کی تینوں باتوں میں سے کسی کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کعب کے بعد ایک اور یہودی عمر بن سودا نے کہا، اے یہود کے گروہ، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا اور تم نے اپنے اس وعدے کو توڑ دیا جو تمہارے اور ان کے درمیان تھا۔ نہ میں تمہارے اس معاہدے میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ تمہارے دھوکے میں شریک ہوں۔ اگر تم ان کے دین میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہو تو یہودیت پر تو ثابت قدم رہو، اگر ان کا انکار کرنا ہے تو یہودیت کی جو تعلیم ہے اس پہ ثابت قدم رہو اور ان کو جزیہ دے دو۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ اس کو قبول کریں گے یا نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم عرب کو اپنی گردنیں چھڑوانے کے لیے خراج نہیں دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے نہیں دینا، یہ اس سے بہتر تو قتل ہے۔ تو عمر نے کہا، پھر میں تم سے بری ہوں، اور وہ اسی رات قلعے سے باہر نکل گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داروں کے پاس سے گزرا، حضرت محمد بن مسلمہ ان پر نگران تھے۔ انہوں نے کہا، کون ہے؟ اس نے کہا، عمر بن سودا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ گزر جاؤ، اور کہا، اللہم لا تحرمنی اقالۃ اثرات الکرام، یعنی اے اللہ مجھے شریفوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے نیک عمل سے محروم نہ کرنا، اور اس کا راستہ چھوڑ دیا، اور وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ گیا اور وہیں صبح کی، اور صبح کے وقت وہاں سے چلا گیا، معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گیا۔ اس کا ذکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسا آدمی ہے جسے اللہ نے اس کی وفا کی وجہ سے نجات دے دی۔ اسی طرح کعب کی یہ باتیں سن کر 3 اور افراد اسی رات قلعے سے اتر آئے اور اسلام لے آئے اور اپنی جانیں، اپنے خاندان اور اپنے اموال بچا لیے۔ حضرت ابو لبابہ کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس بارے میں لکھا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں پر سختی بڑھا دی۔ جب ان پر محاصرہ تنگ ہو گیا تو انہوں نے سبت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا
کہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو ہماری طرف بھیج دیں تاکہ ہم ان سے اپنے معاملے میں مشورہ کر لیں۔ یہ بنو قریظہ کے حلیف قبیلہ اوس کے ایک معزز فرد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا۔ جب انہوں نے حضرت ابو لبابہ کو دیکھا تو مرد ان کی طرف آنے لگے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے رونے لگے۔ حضرت ابو لبابہ ان کے لیے نرم ہو گئے، ان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی ان کے لیے۔ کعب بن اسد کی چال چلی تھی انہوں نے۔ کعب بن اسد نے کہا کہ اے ابو لبابہ، ہم نے صرف آپ کو چنا ہے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیصلہ قبول کرانے کے سوا کسی بات پر تیار نہیں ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ان کے فیصلے کو قبول کر لیں؟ تو حضرت ابو لبابہ نے جواب دیا ہاں، اور اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کی طرف ذبح کا اشارہ کیا، یوں گردن پھیرا۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میرے قدم ابھی تک اپنی جگہ پر تھے کہ میں نے محسوس کیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ میں شرمندہ ہوا کہ میں نے یہ کیا اشارہ کر دیا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں نیچے اترا تو میری داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، لوگ میرے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے قلعے کے پیچھے ایک دوسرا راستہ لیا اور مسجد میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا۔ میں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا سزا کے طور پر۔ میں نے کہا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں یا اللہ میرے اس فعل پر میری توبہ قبول کر لے۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں بنو قریظہ کی زمین میں کبھی پاؤں نہیں رکھوں گا، اور نہ اس بستی کو دیکھوں گا جس میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میرے چلے جانے اور میرے اس فعل کی خبر پہنچی تو فرمایا اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر دے۔ اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا، جب وہ میرے پاس نہیں آیا اور چلا گیا تو اس کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو لبابہ بیان کرتے ہیں کہ میں بڑی تکلیف میں تھا، کئی راتیں میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، اور یہی کہتا رہا کہ میں اسی حال میں رہوں گا اور یہاں تک میں دنیا کو چھوڑ جاؤں یا اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ اور میں اپنی خواب یاد کرتا تھا جو میں نے دیکھا تھا جب ہم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، کہ گویا میں بدبودار سیاہ مٹی میں ہوں اور میں اس سے نکل نہیں پا رہا۔ قریب تھا کہ میں اس کی بدبو سے مر جاتا۔ پھر میں نے ایک نہر دیکھی اور دیکھا کہ میں نے اس میں غسل کیا یہاں تک کہ میں صاف ہو گیا، اور پھر میں نے اچھی خوشبو پائی۔ میں نے اس کی تعبیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تم ایک ایسے معاملے میں مبتلا ہوگے جس کی وجہ سے تم غمگین ہو جاؤ گے، پھر تمہیں اس سے نجات مل جائے گی۔ بس میں بندھا ہوا حضرت ابوبکر کے قول کو یاد کرتا تھا اور امید کرتا تھا کہ اللہ میرے لیے توبہ نازل کر دے گا۔ اب کہتے ہیں کہ میں اسی حال میں رہا یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے آواز بھی نہیں سن سکتا تھا، بندھا ہوا تھا پلر کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کرتے تھے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ وہ 6 راتوں تک بندھے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو لبابہ کی توبہ کے متعلق آیت نازل فرمائی، وآخرون طرفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے اچھے اعمال اور دوسرے بد اعمال ملا جلا دیے، بعید نہیں کہ اللہ ان پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو لبابہ کی توبہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحری کے وقت آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری کے وقت مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو لبابہ کے لیے خوشخبری ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان کو خوشخبری نہ دے دوں؟ فرمایا کیوں نہیں، اگر چاہو تو خوشخبری دے دو۔ پھر وہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور پھر فرمانے لگیں کہ اے ابو لبابہ، خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔
لوگ ان کو کھولنے کے لیے ان کی طرف گئے تو حضرت ابو لبابہ نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے کھولیں گے. کہتے نہیں، اب تم بنا ہوں، اب کھولنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولنا ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو اپنے دست مبارک سے انہیں کھول دیا. حضرت ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ تو یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے ان گھروں کو بھی چھوڑ دوں جن میں مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، اور میں اپنے سارے کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو لبابہ، تمہارے لیے 1/3 کافی ہے. بہرحال یہ واضح ہو کہ ابو لبابہ کے متعلق مذکورہ جو واقعہ بیان ہوا ہے، یہ تفصیل جو ہے صحاح میں نہیں ملتی. ممکن ہے کہ حضرت ابو لبابہ کا سب لوگوں کو کا اشارہ محض ان کی اپنی سوچ کا نتیجہ ہو، لیکن بہرحال تاریخوں میں یہ ذکر ہوا ہے. مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے. لکھتے ہیں کہ آخر جب بنو قریظہ محاصرہ کی سختی سے تنگ آ گئے تو انہوں نے تجویز کی کہ کسی ایسے مسلمان کو جو ان سے تعلقات رکھتا ہو اور اپنی سادگی کی وجہ سے ان کے داؤ میں آ سکتا ہو، اپنے قلعے میں بلائیں اور اس سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق کیا ارادہ ہے، تاکہ وہ اس کی روشنی میں آئندہ طریقے عمل تجویز کر سکیں. چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایلچی روانہ کر کے یہ درخواست کی کہ ابو لبابہ بن منذر انصاری کو ان کے قلعے میں بھجوا دیا جائے تاکہ وہ اس سے مشورہ کر سکیں. آپ نے ابو لبابہ کو اجازت دی اور وہ ان کے قلعے میں چلے گئے. اب رؤسائے بنو قریظہ نے یہ تجویز کی ہوئی تھی کہ جو ہی کہ ابو لبابہ قلعے کے اندر داخل ہو، سب یہودی عورتیں اور بچے روتے چلاتے ان کے گرد جمع ہو جائیں اور اپنی مصیبت اور تکلیف کا ان کے دل پر پورا اثر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. چنانچہ ابو لبابہ پر یہ داؤ چل گیا اور وہ قلعہ میں جاتے ہی ان کی مصیبت کا شکار ہو گئے. اور بنو قریظہ کے اس سوال پر کہ اے ابو لبابہ، تو ہمارا حال دیکھ رہا ہے، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر اپنے قلعوں سے اتر آویں؟ ابو لبابہ نے بے ساختہ جواب دیا ہاں، مگر ساتھ ہی اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قتل کا حکم دیں گے. حالانکہ یہ بالکل غلط تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً کوئی ایسا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا، مگر اس کی مصیبت کے مظاہرے سے متاثر ہو کر ابو لبابہ کا خیال علام و مصائب کی راہ میں ایسا بہا کہ موت سے برے نہیں ٹھہرا. اور ابو لبابہ کی یہ غلط ہمدردی، جس کی وجہ سے وہ بعد میں خود بھی نادم ہوئے اور اس ندامت میں انہوں نے اپنے آپ کو جا کر مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے خود جا کر انہیں کھولا. بہرحال بنو قریظہ کی تباہی کا باعث بن گئی اور وہ یہ جو ان کی تھی، اور اس بات پر ضد کر کے جم گئے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر نہیں اتریں گے. بہرحال یہ تفصیل جاری ہے انشاءاللہ آئندہ. پاکستان کے احمدیوں کو خود بھی اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. آج کل ان پر زمین تنگ سے تنگ تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی پہلے سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے انہیں، کیونکہ حالات بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ فضل اور رحم فرمائے. اسی طرح دنیا میں جو بسنے والے احمدی ہیں پاکستانی، وہ بھی خاص طور پر اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات سے نجات دے. اسی طرح بنگلہ دیش کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں اور وہ خود بھی اپنے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر شر سے انہیں بھی بچائے. وہاں بھی احمدی بہت مشکلات میں گرفتار ہیں. الجزائر کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر شر سے بچائے. ان پہ بھی جرمانے اور قیدیں ان پر ان کو پکڑا جا رہا ہے. ان کا ایمان اللہ تعالیٰ مضبوط رکھے. سوڈان کے احمدی بھی برے حالات میں ہیں، وہاں جنگی حالات کی وجہ سے، ان کے لیے بھی دعا کریں. ہر جگہ کلمہ گو کے ہاتھوں مشکلات میں گرفتار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غیر اسلام مخالف لوگ بے دھڑک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسرائیلی حکومت
اور امریکہ کی حکومت اور بڑی طاقتوں کے ہاتھوں کو روک سکتا ہے. اس کے ہاتھ میں سب طاقت ہے. لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو بھی اپنے عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے ہوں گے اور بھائی بھائی ہونے کا نمونہ بننا ہوگا. آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آ رہے کہیں. تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ بھی پورا ہوگا. اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ایک مومن بن کے رہنا پڑے گا مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله